معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر اور امیدوار PP 18 رضا احمد شاہ نے کہا ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیابی سفری حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اس عمل کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے غریب، مساکین اور امداد کے مستحق انسانوں کا خیال رکھیں، اور جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ غرباء، مساکین، کمزور اور مستحقین کو ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہر ممکن مدد کریں۔ یہی رمضان مبارک کا درس ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک افطار پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رضا احمد شاہ نے کہا کہ ہمارے تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مناسب سطح پر رکھیں اور جائز منافع کمائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کیونکہ رمضان مبارک نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں، اور یہ عمل صرف مستحق انسانوں کی خدمت کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ مقدس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، جبکہ فرضوں کی ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ فرض کو اور نہ نفلوں کو چھوڑیں اور نیک عمل کریں، تب بھی جنت ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کے ذریعہ اسی کو بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر اور ممتاز قانوندان ندیم اختر بٹی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ PDM کی حکومت نے پارلیمنٹ سے جو وکلاء پروٹیکشن بل منظور کرایا ہے، اس بل کی منظوری کرانے پر ملک بھر کے وکلاء برادری PDM میں شامل تمام سیاسی جماعتوں، خصوصاً مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر اور سینئر افسر مریم نواز شریف کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس بل کی منظوری کے سلسلے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ آج راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس میں مریم نواز کا آج ہونے والا خطاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جج صاحبان پر مشتمل متنازع بینچ کے فیصلے نے قوم کو مزید تقسیم کر دیا ہے، اور اس فیصلے کی بدولت ملک میں جاری انارکی کی فضا میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ حالانکہ قوم کو امید تھی کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے گی جو پوری قوم کو منظور ہوگا اور ایک ہی دن ملک بھر الیکشن کرانے جانے کا غیر متنازع فیصلہ آئے گا، لیکن یہ فیصلہ انتہائی غیر جانبدارانہ اور ملک کے مفاد کے منافی آیا ہے۔ اس فیصلے سے یہ امر یہاں ہو گیا ہے کہ تینوں جج صاحبان عمرانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، اور یہ لوگ جج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، کیونکہ ان تینوں ججوں نے جو بھی فیصلے دیے ہیں وہ PTI اور عمران خان کے حق میں دیے ہیں۔ انہوں نے ملک اور قوم کے مفاد کو ترجیح نہیں دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد روزنامہ اتھارٹی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ندیم اختر بٹی ایڈوکیٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون لائرز فورم ملک کے آئین اور قانون پسند قانون کے فورم ہے، جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں آئین اور قانون کے بالادستی اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں، ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج راولپنڈی میں مریم نواز کے راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس آمد پر شایانہ شان سے اقبال کیا جائے گا۔ وہ ہماری قائد ہیں، ہماری قائد میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں۔ مریم نواز نے عمرانی ٹولے کی سلیکٹڈ حکمرانی میں قید و بند کی سہولتیں برداشت کر کے مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں کے ساتھ فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ معروف اسلامی اسکالر علامہ منہاج الدین قادری نے کہا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو مختلف شکلوں میں ہر امت پر فرض رہا۔ روزے کا مقصد حضور تقویٰ ہے، محض نیکیوں کو سمیٹنا کافی نہیں بلکہ بریوں سے عملی طور پر بچنا رمضان کا اصل مقصود ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں روزے کے ذریعے انسان اپنی روحانی بالیدگی کا سامان کرتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر و شکر کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، جس سے خالق کائنات کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان عبد مقرب بن جاتا ہے۔ ان خیرات کا انہوں نے گزشتہ روز تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے زیر اہتمام جامع مسجد میر خان پوری روڈ میں منعقدہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نقابت کے فرائض مظہر الحق نے ادا کیے، جبکہ نعت رسول مقبول رانا سرور نے پڑھی۔ اس درس قرآن کو سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں افراد نے گھروں میں بھی سنا۔
علامہ منہاج الدین نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی تحریک منہاج القرآن کی نظامت سے تابت کے زیر اہتمام سینکڑوں شہروں میں نماز فجر کے بعد ضرور سے قرآن مقد ہو رہے ہیں، جن سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ جیسے عوام ویسے حکمران، ہم خود سنوریں گے تو حالات بھی بدلیں گے۔ وطن عزیز میں عرض سال سے پاک مصطفی معاشرے کا قیام ہماری منزل ہے۔ درس عرفان القرآن کی اس پہلی نشست میں تحریک منہاج القرآن کے ضلعی رہنماؤں نار خان گوندل، مرزا محمد آصف، علامہ ارشد مصطفی، علامہ شیرمن قادری، عثمان ارشد، اجمل محمود سمیت سینکڑوں حضرات نے شرکت کی۔ خواتین کے لیے اوپر پہلی منزل معروف اسلامی اسکالر علامہ منہاج الدین قادری نے کہا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو مختلف شکلوں میں ہر امت پر فرض رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ 3 سال سے اسٹوروں میں پڑا بایو کے میڈیکل ایکوپمنٹس اور 1500 بیڈز 2 ہفتوں کے اندر DHQs اور THQs اسپتالوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں PDMU میاں طارق کی جانب سے تمام منصوبوں پر اشراف سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ 300 الٹرا ساؤنڈ مشینیں اور 200 نئی ایمبولینسیں بھی ہیلتھ فیسلٹیز میں تقسیم کی گئی ہیں۔ وزارت اور حکومت میں ترقیاتی منصوبے سیاست کا شکار رہے اور انہیں مکمل کرنے میں لیاقت و رات سے کام لیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف مریضوں سے اپنا رویہ بہتر بنائیں، ان کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 125 اسپتالوں کی ریویمپنگ کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ 41 اسپتالوں کی ریویمپنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے PMU کے زیر اہتمام چلنے والے منصوبوں کی کارکردگی کو سراہا۔ PDM میاں طارق نے PMU کے دفتر آمد پر صوبائی وزیر صحت کا استقبال کیا۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک شاندار اور باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرکزی اور مقامی رہنماؤں کے علاوہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ عوام کو ایک عظیم لیڈر سے محروم کر دیا گیا تھا، جس کا نقصان آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تقریب سے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر سردار سلیم حیدر، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر ملک خالد نواز بوبی، سینٹرل کونسل کے ممبر بنارس چودھری، صدر کامران حسین، سیکرٹری راجہ شاہد پپو، میاں خرم رسول، بابا جدون، شہزاد بٹ، ذیشان مہدی، راجہ صلاح الدین، ملک ندیم اوان، کینٹ کے صدر راجہ رضوان، جنرل سیکرٹری توقیر عباسی، ملک آصف اکبر، مجاہد خان، راجہ شوکت عابد، شبیر عباس، ملک مشتاق، توصیف بٹ، راجہ امید حسنین، چودھری اسد پرویز، عذرا یونس، شازیہ بطول، سکینہ سیانی، ملک عمر اعجاز، راجہ عمر کریم، نظر حسین شاہ، عبدالرحمان توکلی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان مقررین نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر ہم انتہائی دکھی اور سوگوار ہیں۔ پاکستان کے متفقہ آئین کی تشکیل ایٹمی پروگرام کے مراد ریاست کو خواص کے چنگل سے نکال کر عوام میں لانا، مغربی استعمار کے خلاف اسلامی ملکوں کا اتحاد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وہ کارنامے ہیں جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے۔ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کی امانتوں کے امین رہیں گے اور ملک کی ترقی اور آئین کی بالادستی کے لیے کسی بھی قربانی سے دیکھ نہیں کریں گے۔